یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جو میں تسلسل سے گفتگو کر رہا تھا جس موضوع پر، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے تعلق سے، تو تھوڑی سی باتیں ہم آج اسی موضوع پر کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ چھٹی شریف آنے والی ہے، اور چاروں طرف الحمدللہ اس کا اظہار ہو رہا ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ خلیفہ اول کے عرس کے موقع پہ ایسا کیوں نہیں؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک وہ صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی دیکھ لیا، لاکھوں ہزاروں غوث قطب اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، تو اس کا تذکرہ ہمارے یہاں اس طرح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو غلطی آپ کی نہیں ہے، یہ ہماری ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی عظمتیں اس طرح بیان نہیں فرمائی۔ اولیاء کرام پہ تو ہم نے بڑی گفتگو کی ہیں، مگر صحابہ کرام پر ہماری گفتگو اس طرح نہ رہی، جس کی وجہ سے عوام میں وہی بات آگے چلتی چلی گئی۔ اور اس پر میں ایک دو حوالے آپ کو بتا دوں، حالانکہ کہ اگر آپ ولایت کے روح سے بھی دیکھ لیں، ولایت کے روح سے بھی دیکھ لیں، تو دنیا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے قطب کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قطب جو ہے نا، سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں، تو قطب یہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو اب میں ویسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں حوالے بھی بتا دیتا ہوں نا، حوالے سن لیں۔ حوالے یہ ہیں امام المحدثین علامہ عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں قطب تمام مقامات ولایت کا جامع اور اپنے زمانے میں سب اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ جو قطب ہوتا ہے تمام اولیاء کا وہ سردار ہوتا ہے، اور جمہور اولیاء کے نزدیک پہلے قطب نبی کے بعد صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے قطب ہے۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جشن خلفائے راشدین کیوں نہیں ہو رہا اس طرح؟ جشن خلیفہ اول ہونا چاہیے، جشن خلیفہ دویم ہونا چاہیے۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، میرا خیال ہے بچہ بچہ چھٹی جانتا ہے، خواجہ غریب النواز کی عزت و احترام ہماری سر آنکھوں پہ، ہم ان کے گدا ہیں، ان کے در کے کتے ہیں، مگر خلیفہ اول سے بڑا تو کوئی نہیں نا۔ پھر جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں، میں وہ حوالہ سن لیں آپ، یہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے خود بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر کون؟ تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں حضرت عثمان غنی کا نام لینے سے ڈر گیا۔ یہ صحیح بخاری ہے جو میں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3671 ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ پہلا نام میں نے پوچھا تو حضرت ابو بکر کے صدیق کا نام لے لیا مولا علی نے، دوسرا حضرت عمر کا نام لے لیا، تو کہتے ہیں عثمان غنی کا نام میں نے نہیں لیا، میں ڈر گیا کہ کہیں پھر نام لوں تو ان کا نام نہ لے لیں میں، تو نام لینے سے ڈرا، اور پھر میں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت ابو بکر پہلے نمبر پہ ہیں، دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہے، تو تیسرے تو پھر آپ ہی ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے،
حضرت علی کے بیٹے خود پوچھ رہے ہیں کہ ابا حضور مولا علی پھر تو آپ ہی ہیں نا حضرت عمر کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان شخص ہوں، افضل تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت اور کوٹ کر دیتا ہوں اس پہ، یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 846۔ عقیدے ایسے بناؤ جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، ایسے عقیدے چنو۔ وہاب بن سوائی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ یہ فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ تقریر کر رہے تھے اور حالت تقریر میں آپ نے پوچھ لیا لوگوں سے کہ بتاؤ اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت وہاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ ہی سب سے بہتر ہیں اس امت میں، آپ سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی خود دوران خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ سوال یہی ہوا تھا، آج یہی ہو رہا ہے نا کہ نہیں مولا علی سب سے افضل ہے، خلیفہ اول سے بھی افضل ہے۔ میاں یہ سوال کیا گیا ہے حضرت علی سے خود کہ آپ بتائیں کون افضل ہیں؟ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ نہیں مجھ سے بھی افضل، نبی کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان ہے۔ تو میں اس لیے یہ کوٹ کر دیا کہ جب سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے، تو پھر ہمارے ہاں ذکر اس طرح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے خطابات میں جن چیزوں پر زور دیے وہ عوام کو یاد ہو گیا، اور جس پر زور نہیں دیا ہم نے تو وہ عوام کو یاد نہیں ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے قطب کی حیثیت سے بھی بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ظاہری خلیفہ یہ ہیں، باطنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، میاں آپ کم سے کم کتاب تو پڑھیں۔ ظاہری بھی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور باطنی بھی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات بتائیں آپ کہ 4-6 لوگ کھڑے ہوں، آ جائیں نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مصلی امامت پر کون جائے گا؟ آپ بتائیں مجھے۔ ان چاروں میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، یہی ہے نا شرعی مسئلہ، یہی تو ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَتَّقَهُمْ وَأَنْسَنَهُمْ وَأَلْسَنَتَهُمْ وَأَجْمَلُهُمْ، یہ ترتیب ہے۔ امام وہی بنے گا جو ان میں سب سے زیادہ جانکار ہو، ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، طہارت والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، امامت اسی کا حق ہوتا ہے۔ یہ بتایا بھی سرکار نے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حیات ظاہری میں، یہاں ہمارے یہاں بھی امام وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے، آج جو حالات ہیں اللہ خیر فرمائے، اللہ سمجھ دے۔ آج تو حالات بڑے جدا گانا ہیں۔ میں نے تو دیکھا لاک ڈاؤن میں 32 نہیں 33 نمبر میں جمعہ کی نماز چالو ہے، جمعہ کی نماز چالو ہے۔ میں حیران تھا، میں نے میسج بھی بھجوایا بچوں کے ذریعے کہ بھائی جمعہ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس کے کچھ شرائط ہیں، ایسے آپ کہیں بھی جمعہ قائم کر دیں۔ بولے نہیں 200-300 لوگ، آپ 1000 لوگ بلا لیں تو بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 1000 لوگ آنا یہ شرائط جمعہ نہیں ہے نا، شرائط جمعہ 6 الگ ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ صرف ابھی نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسے ہر جگہ آپ 200-400 لوگ کھڑے ہو جائیں اور جمعہ پڑھ لیں، یہ جمعہ نہیں ہے۔ اس کو جمعہ کہتے نہیں، شرعاً جمعہ نہیں ہے، آپ کا شوق ہے۔ اور جہاں جمعہ نہ ہو، مسئلہ سن لیں، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 3 ہے کہ اگر جمعہ کہیں نہیں ہے، ہماری عوام یہ ہوتی یار کہیں بھی چلو جمعہ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی اگرچہ شرائط نہ پائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے جہاں جمعہ نہ ہو اور اگر وہاں کوئی جمعہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے، پڑھانے والا بھی گنہگار، پڑھنے والا بھی گنہگار۔ تو اس لیے کم سے کم احتیاط کرا کریں، ایسا نہیں کہ آپ کی طبیعت نہیں، شریعت پہلے، شخصیت پہلے نہیں ہے، شریعت پہلے شخصیت بعد میں، طبیعت بعد میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصلی امامت پر وہی جا سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب آپ سوچیں اس شخصیت کے تقوی میں کیا شک ہوگا کہ جس کو اپنے دور میں سرکار خود امام بنا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو جس کو سرکار امام بنائے اس کے تقوی کا جواب نہیں ہے، اس کے مقام کا جواب نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لکھتے ہیں کہ جمہور اولیاء کے نزدیک پہلے قطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر حضرت عمر بن خطاب ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی گفتگو بڑی فلسفیانہ ہوتی تھی، بڑی فلسفیانہ. کبھی ان کی سوانے پہ میں گفتگو کروں گا، ان کے اقبال دوں گا انشاءاللہ. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلجوق جو دور سلطنت عثمانیہ کا جو دور تھا، یہ اس دور کے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ غوث ہر دور میں ایک ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کا سردار ہے، اور چاروں خلیفہ اپنے اپنے وقت کے غوث تھے. یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. اور پھر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ سرکار کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سوا کوئی افضل نہیں ہے، اور امت کے پہلے قطب، لفظ یہ ہیں کہ امت کے پہلے قطب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 106 پہ لکھتے ہیں کہ پھر امت میں سب سے پہلا درجہ غوثیت پر، درجہ غوثیت پر، پہلا جو درجہ ہے درجہ غوثیت پر جو فائز ہوئے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور سن لیں، کہتے نہیں طریقت کا سلسلہ تو مولا علی سے چلا ہے، ادھر خلافت ظاہری چلی، ادھر طریقت کا سلسلہ. میاں حضرت عثمان بن المعروف داتا گنج بخش علی ہجویری کو پڑھ لیں آپ، اگر زیادہ نہیں جا سکتے تو داتا گنج بخش کو پڑھ لیں نا. طریقت والوں سے پوچھیں کہ طریقت کا امام کون ہے، اور آپ کو کیا خبر ہے، آپ تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں، جو طبیعت میں آیا وہی کہہ دیتے ہیں، جو سمجھ میں آیا سمجھا دیا. میں آپ کو بتاؤں، ابھی اسی رمضان شریف پہ بات آئی تو سن لیں کہ ابھی رمضان شریف میں 18 رمضان، یہ گزشتہ جو رمضان کے 18 رمضان مبارک کو مجھے فون آیا. میں نام پورا لے لیتا ہوں نا تاکہ اگر کوئی ملاقات ہو جائے تو پوچھ سکتے ہیں. مولانا نظام الدین صاحب قبلہ کنز الایمان میں امام تھے. یہ 8 نمبر روڈ پہ مسجد ہے کنز الایمان مسجد، اس میں وہ امام تھے، ابھی فی الحال کہیں چلے گئے غالباً. تو وہ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حضرت ایسا ہے، یہاں کچھ مرید ہیں چند، اور ان کے پیر صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اپنے اہل سنت کے مفتیوں کو بلا لو اور میں ان سے بات کروں گا. تو ہم نے کہا بھائی وہ ہیں کیا؟ تو بولے وہ بھی کہتے ہیں میں سنی ہوں اور مرید کرتے ہیں، اور ان کے مرید بھی کافی ہیں. تو میں نے کہا ایسا ہے، آج 18 تاریخ ہے، تو اب بڑے مفتیوں کو نہ بلاؤ، ہم لوگ کم پڑھے لکھے لوگ ابھی موجود ہیں، تو اتنے بڑوں کی کیا ضرورت ہے جب ہم لوگ طالب علم لوگ یہاں ہیں. تو میں نے کہا کسی کو مت بلائیں، آپ ایسا کریں کہ 20 رمضان کو تاریخ رکھ دیں، یہ گزشتہ رمضان کو. میں نے 20 اس لیے کہا کہ اسی دن فتح مکہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہونا یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ رجوع کریں گے، توبہ کریں گے. تو میں نے کہا 20 کو کر دیں آپ تراویح کے بعد. تو نرنکاری میں ایک چلہ ہے، غوث اعظم کا بہت بڑا چلہ ہے، ایک میدان ہے، اسی میں چلہ ہے. تو پھر بولے حضرت میں کچھ علماء کو بلا لوں. تو ہم نے کہا بلا لیں. تو اس میں تعمیر ملت میں بھی جو امام ہیں مفتی شاہد مصباحی صاحب وہ تھے، عید الاسلام ایک مدرسہ اس کے علامہ عارف صاحب تھے، مولانا عثمان اشرف تھے، بہت سارے علماء آ گئے تھے. تو جب آ گئے تو وہ لوگ بھی پوری ٹیم آ گئے، 10-15 لوگ آ گئے. ضمن ایسے میں عرض کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے. تو وہ لوگ بھی آ گئے. تو میں نے ایک شرط رکھ دی. ہم نے کہا میاں ایسا ہے کہ علماء کرام سے ہم نے کہا کہ ایسا ہے آپ گفتگو نہ کریں، کیونکہ ان کے گھر تک میں جانتا ہوں، تو آپ گفتگو نہ کریں. ممکن ہے یہ ایسے کچھ عقلی سوال کریں اور پھر اس میں مسئلہ ہو جائے، تو گفتگو مجھے کرنے دیں، متکلم میں ہو جاتا ہوں. اور پھر آپ لوگ بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں، تو جب چھوٹے کا یہ حال رہے گا تو وہ سمجھ جائیں گے پھر بڑے کیسے ہوں گے. تو ہم نے کہا گفتگو میں کرتا ہوں. تو میں ایک شرط میں نے رکھا تھا کہ ویڈیوگرافی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ یہ لوگ بولتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں. نہیں، میں نے کہا ایسا، میں نے تو ایسا بولا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بس اس کی وجہ سے آپ ویڈیو چالو کر دیں اور بات ہوتی ہے. اچھا، ان کا جو سربراہ تھا اس کے ساتھ جو آئے تھے وہ بھی پیر صاحب تھے. تو میں نے کہا انہی کو جج بنا دیں آپ. تو اب مولانا لوگ مجھے جو ہے نا وہ چمٹی کاٹنے لگے کہ بھئی اسی کو جج بنا رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا وہ جائے گا کدھر؟ ابھی بات تو ہمیں شروع کرنے دیں، پھر وہ کدھر جائے گا؟ اسی کو جج بنا دیں. تو خیر میرے کہنے پہ بنا دیا گیا. تو ہم نے کہا صرف اتنا لکھوایا کہ آپ اہل سنت میں سے ہیں؟ بولے ہاں ہم اہل سنت میں سے ہیں. ہم نے کہا کہ جو بھی حوالے جات آپ دیں گے وہ کتب اہل سنت میں سے دیں گے؟ بولے ہاں. تو اب اگر وہ سنی نہیں ہوتے تو بات ہی نہیں تھی، مگر وہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، بات شروع ہو گئی. 1 گھنٹہ 17 منٹ. تو میں نے تو 15-20 منٹ صرف سمجھایا.
اب سارے علماء کو میں نے خاموش کر دیا تھا، یہ سب بیٹھے تھے، ویڈیو میں سب ہے، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا. ہم نے کہا کہ آپ بولیں گے تو پھر کہیں پھنس گئے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو مجھے بات کرنے دیں آپ. تو 1 گھنٹہ 17 منٹ چلا ویڈیو، اس لیے میں نے وائرل نہیں کیا. نتیجہ یہ تھا اس کا، وہ مناظرہ اس کو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بالکل پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، تو ان سے کوئی علمی گفتگو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے. ہم سمجھانے گئے تھے، کیونکہ کچھ پوچھتے تھے ہم ان کو پتہ ہی نہیں، کچھ پوچھتے تھے پتہ ہی نہیں. وہ رٹے ہوئے تھے، یوٹیوب مولانا تھے سب، تو وہ یوٹیوب پہ سب دیکھ دیکھ کے مولانا بن گئے تھے. تو بات شروع ہوئی، انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، تو 10 سے 15 لوگ تھے منیمم. تو کبھی ایک سوال کرے تو پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے. تو ہم نے کہا بھائی ہمیں بھی موقع دے کچھ بولنے کا. پھر نتیجہ یہ ہم نے کہا بھائی سب لوگ سوال کرو، ایک ساتھ ہی کرو، پھر ایک ایک کرو گے. تو سب لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا بحمدہ تعالیٰ، تحدیث نعمت پہ، کہ اللہ کا شکر ہے. وہ ویڈیو اس لیے میں نے وائرل نہیں کیا کہ سبوں نے توبہ کر لیا الحمدللہ، سب نے توبہ کیا اور سب نے کلمہ پڑھا الحمدللہ، سبوں نے کلمہ پڑھا. وہ ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، وائرل اس لیے نہیں کیا، انہوں نے رجوع کر لیا. تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے صرف بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے شریعت کی. اگر ان کو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ لفظ طریقت والا کہا کہ وہ بھی طریقت والے تھے. کبھی بھی کسی جاہل پیر کو پکڑو گے یا ان کے مرید کو پکڑو گے تو پہلا سبق وہ یہ پڑھاتے ہیں، مولوی سے نہیں ملنا یا مولانا لوگوں سے نہیں ملنا. پہلا سبق یہی دیتے ہیں، مولانا سے نہیں ملنا، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ادھر گئے تو میں بے نقاب ہو جاؤں گا، پھر بے نقاب ہو جاؤں گا. تو پہلا یہی کہتے ہیں یار نہیں، صوفیوں کا علماء سے بہت بڑا جھگڑا چل رہا تھا. میاں تم جاہل آدمی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو دنیا کا صوفی ہوا ہے وہ کسی عالم کا شاگرد ضرور ہوا ہے. دنیا کا کوئی پیر ہو وہ کسی عالم کا شاگرد ہوتا ہے، اور اگر دنیا کا کتنا بڑا مفتی اور محدث ہو وہ کسی پیر صاحب کا مرید ہوتا ہے. تو جھگڑے تو ہے ہی نہیں، جھگڑے آپ نے بنا رکھے ہیں. تو داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقت کے پہلے امام کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پہلے امام ہیں. اور پھر شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کی حکومت ظاہر ہوتی ہے، انہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جس طرح خلافت باطن حاصل ہوتی ہے اسی طرح خلافت ظاہری بھی حاصل ہوتی ہے. اب آگے اتنا لکھنے کے بعد فرماتے ہیں جیسے خلافت ظاہری اور خلافت، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت ظاہری بھی حاصل تھی، خلافت باطنی بھی حاصل تھی. خلافت باطنی یہ میں نے ضمناً سمجھا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، کہ اگر ایسی کوئی بات کرے تو وہ غلط بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے. اب چلیں، صحابہ کرام پر ہمیں زیادہ زور دینے کی اب ضرورت ہے. اسی لیے میں اس جمعہ کو بھی لے لیا، اور آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ 7 تاریخ کو غروب آفتاب میں چھٹی لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، 8 کا دن رہے گا. تو منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ ہی 6 تاریخ لگ جائے گی. تو اس رات میں جشن غریب نواز یہاں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جشن غریب نواز ہوگا. اور جمعہ میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی تعلیمات پہ میں گفتگو کروں گا کہ حضرت کی تعلیمات کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے جو آیت پڑھی اس آیت کا سن لیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو اس خسارے سے مراد کون ہے؟ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ خسارے سے مراد کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے مراد ابو جہل ہے. ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے. اور پھر آگے فرماتے والے عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس ٹکڑے سے مراد، اس جزیے سے مراد، اور یہ جو کلمہ ہے اس سے مراد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات، اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہے. وتواصوا بالحق، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد یہ ہے. اور پھر 1-2 روایتیں اس میں گفتگو کروں گا، اب وقت ہی نہیں بچا ہے بالکل، ورنہ میں سوچا تھا اسی آیت پر میں گفتگو کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے سر کی آنکھ ہے. اب آنکھ بلندی ہوتی ہے اور سب دیکھتی ہے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے سر کی آنکھ ہے، عمر میری زبان ہے، عثمان میرا شکم ہے، پیٹ ہے،
اور علی میرے جسم میں روح کی طرح ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی مثال تکبیر اولا والی ہے، پہلی تکبیر والی. ابو بکر تکبیر اولا اور حضرت عمر نماز میں قرات کی طرح ہے، اور عثمان رکوع کی طرح ہے، اور علی سجدے کی طرح ہے. اب اس سے آپ نے تو یہ سمجھا کہ یہ فضیلت، میں نے جو سمجھا ہے وہ سنیں کہ ابو بکر تکبیر اولا ہے، عمر نماز میں قرات ہے، عثمان رکوع ہے، علی سجدے ہیں. مثال بیان کی ہے، اور یہ فرائض نماز ہے. فرائض نماز ہے نا، 7 جو ہے وہ فرائض نماز ہے. اب مطلب کیا ہے کہ دیکھو اگر ابو بکر چھوٹ گئے تو نماز نہیں، بھائی تکبیر اولا چھوٹ جاوے تو نماز نہیں ہوتی. تو ابو بکر اگر چھوٹ گئے تو ایمان گیا، عمر چھوٹ گئے تو ایمان گیا، عثمان چھوٹے تو ایمان گیا، علی چھوٹے تو ایمان چلا گیا. تو ان چاروں کو پکڑے رہو گے تو یہ نماز کی مثال سرکار نے دی کہ اگر یہ مل گئے تمہیں تو تمہارا ایمان کامل ہو گیا، تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اب اس پر چند روایتیں سن لیں کہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں. خلیفہ اول کا روایت سنیں. امام حاکم نے فرمایا ان الزہری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان بن ثابت هل قلت فی ابی بکر شیئا. حضرت حسان بن ثابت جو سرکار کے نعت خواں تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناتے تھے. ایک دن وہ آ گئے اور سرکار تشریف فرما تھے. تو جب سرکار نے دیکھا کہ حسان آ گئے، میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں وہ سنیں اور آپ کو کیوں سنا رہا ہوں. تو حسان آ گئے تو کہا هل قلت فی ابی بکر شیئا، 2-4 شعر ذرا سنا دو ابو بکر کی شان میں. ابھی تو آپ نے یہی سنا تھا کہ یہ نعت پڑھتے تھے صرف نا، نہیں، ابو بکر صدیق کی منقبت بھی پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی پڑھتے تھے. کہا 2-4 شعر سنا دو، کچھ کہا ہے تم نے، کچھ لکھا ہے ان کی شان میں، ابو بکر کی شان میں. تو کہا کہ قالا نام، ہاں، فقالا قل وانا اسمع، تو کہا پھر سناؤ میں سن رہا ہوں. اب کس کی منقبت، کس کا ذکر؟ خلیفہ اول کا، کہ تم ذکر کرو میں سن رہا ہوں. سرکار نے فرمایا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا حضرت حسان بن ثابت نے؟ کہا ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علم من البریہ لم يعدل به رجلا. انہوں نے کہا کہ سرکار کے سامنے جب سرکار نے، اب سوچیں جس کا ذکر سرکار سننا چاہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سرکار سننا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی نہ اپنے نعت خواں سے کہ حسان تم سناؤ، شان ابو بکر بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 میں دوسرے جو پہاڑ پر لے کر چڑھے تھے اور چاروں طرف سے دشمن تھے، اور یا رسول اللہ، سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم سارے صحابہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے محبوب ہیں. سرکار سے کہہ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور جب سرکار نے یہ تعریفیں سنی نا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار ہنس پڑے. تبسمہ نہیں، ضحکا، ہنس پڑے، مسکرائے نہیں، ہنس پڑے. حتیٰ بدت نواجہ، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھنے لگ گئے. اتنے خوش ہو گئے. تو پتہ چلا کہ ذکر صدیق اکبر سے مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر قالا صدقت یا حسان، یہ جو تو شان بیان کر رہا تھا نا، یہ سچ ہے، یہ صحیح بات ہے. وہ کما قلتا، یہ وہ ویسے ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے. ان کی شان ویسے ہی ہے، ان کی شان ویسے ہی ہے. اور 2 روایت سن لیں چونکہ وقت ہو گیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ پہلی صف میں تھے. سرکار نے نماز پڑھائی، فرمایا آئین ابا بکر، ابا بکر کہاں ہے؟ آ گئے. یا رسول اللہ وسلم حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ نماز میں نہیں تھے، پہلی رکعت نہیں ملی. تو کہا سرکار مل گئی تھی مگر ایک مسئلہ ہو گیا تھا. تو سرکار نے فرمایا مسئلہ کیا تھا بتاؤ. تو کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ تھا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے وسوسہ ہوا وضو کے بارے میں، شک ہوا، تو میں پہلی صف سے نکل گیا. جب باہر نکلا اور دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تشت لیے کھڑا ہے. غیب سے آواز آئی ادھر آ جاؤ. تو میں گیا تو دیکھا اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور رومال سے ڈھکا ہوا ہے. رومال پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابی بکر صدیق، رومال پہ لکھا ہوا ہے. میں نے وضو کیا، جو پانی تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ٹوال استعمال کیا اور پھر چلا آیا اور آ گیا اور میں رکعت پا لیا، رکعت میری چھوٹی نہیں. تو سرکار نے فرمایا اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ جانتے ہو وہ کون تھے جو تشت لیے کھڑے تھے؟ یہ ہے شان صدیق اکبر.
وہ تشت لے کے کون کھڑے تھے؟ تو کہا سرکار مجھے نہیں پتا. تو کہا حضرت جبریل تھے. اور جنہوں نے تولیہ تمہیں دیا تھا وہ حضرت میکائیل تھے. اور پھر حضرت اسرافیل میرے گھٹنے پہ میرے ہاتھ کو پکڑے تھے اور کہہ رہے تھے سرکار رکوع سے سر نہ اٹھائیں، ابو بکر آ جانے دیں. یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ شان صدیق اکبر. ایک روایت سن لیں، بات ختم کریں. ان عبداللہ بن عمر قال كنت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو بکر الصدیق. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وعلیہ عباۃ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عبا تھا، جبہ تھا. قد خلھا فی صدرہ بخلال، تو اس میں کانٹے لگائے ہوئے تھے آپ بٹن کی جگہ پہ. فنزل علیہ جبریل فقال یا محمد، تو جب دیکھا نا کہ کانٹے لگائے ہیں تو اتنے میں حضرت جبریل آ گئے. کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے تھے، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جبریل آ گئے. فقال یا محمد مالی ارا ابا بکر علیہ بات قد خلھا فی صدرہ. حضرت جبریل کہتے ہیں آپ سوچیں، پیار دیکھیں کہ اللہ حضرت جبریل کو کیوں بھیجتا تھا. حضرت جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے. تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ. اور حضرت جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبا پہنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ کانٹے جو ہے لگائے ہوئے ہیں بٹن کی جگہ پہ. فقال یا جبریل انفق مالہ علی قبل الفتح. سرکار نے فرمایا ہاں، حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ہے نہیں، انہوں نے فتح سے پہلے جتنا مال تھا مجھ پہ قربان کر دیا ہے، اس لیے کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے یہ لگائے ہوئے ہیں. اور یہاں سن لیں، سرکار بخاری میں ابن ماجہ تک کی روایتیں موجود ہیں. سرکار نے فرمایا سب کے احسان میں نے چکا دیے سوائے ابو بکر صدیق کے. حدیث صحیح ہے، سوائے ابو بکر کے. اور ابو بکر کا احسان میں نہیں، محشر میں رب چکائے گا، میں نہیں چکا سکتا ہوں. یہ شان صدیق اکبر ہے جو حضور نے بیان فرمایا. تو سرکار نے یہ فرمایا تو قال فإن يقرأ عليك السلام ويقول قل له. تو حضرت جبریل نے جب یہ سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اللہ تو سلام حضور پہ بھیجا کریں، یہ اللہ کی سنت ہے. سلام بھیجا کریں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کو کہنے دیا کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین تحیات میں پڑھتے ہو، اور سلام ہو سارے نیک بندوں پہ. تو غریب نواز نیک نہیں ہے، بولے نا آپ. غوث اعظم نیک نہیں ہے، مخدوم ماہمی نیک نہیں ہے. تو اگر ہم نماز میں پڑھیں تو آپ جائز کہتے ہو، بغل میں پڑھیں اس سے ہٹ کے پڑھیں تو کہتے ہو فتنہ کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں میاں. جو چیز نماز میں جائز ہے، السلام علینا وعلی، السلام علینا آپ کہتے ہو، ہم پر بھی سلام ہو. آپ پر سلام پڑھو تو آپ خوش رہو، خود پہ پڑھو تو خوش رہو. اور ہم غوث اعظم پہ پڑھیں تو آپ ناراض ہو جاؤ، غریب نواز پہ پڑھیں تو ناراض ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت پہ پڑھیں جو ناراض ہو جاؤ. ارے جب نیک لوگوں پر التحیات میں نماز سلام پڑھنا واجب ہو گیا ہے تو باہر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ذرا سوچیں. اور یہ اللہ بھیج رہا ہے محبوب پہ سلام. حضرت جبریل لا رہے ہیں سلام، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں آپ کہ اللہ ابو بکر کو بھی سلام کہہ رہا ہے. ہائے قربان جائیں. ابو بکر کو کہہ دیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے. وَيَقُولُ لَهُ قُلْ لَهُ، اور ان سے کہہ دیں أَرَادٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَخْتَ. اللہ مجھے بھیجا ہے، جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دیں، اور اس سے پوچھ لیں ذرا ابو بکر سے کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہو گیا ہے. یہ رب پوچھ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے. کاش خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ پوچھتا ہے حضرت جبریل کے ذریعے کہ محبوب سے کہہ دو کہ پوچھ لیں ابو بکر سے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے یا خوش ہے. اللہ سے راضی ہے، پوری کائنات مل کے چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر ابو بکر کی شان یہ ہے کہ رب پوچھواتا ہے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. اور جب یہ سنا کہ اس حال میں کیا تم مجھ سے راضی ہے یا ناراض، فقال رسول یا ابو بکر ان اللہ یقرؤک علیک السلام. اے ابو بکر اللہ تم کو سلام کہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو. فقال ابو بکر علیہ السلام اسخط علی ربی علی ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں. رقص آ گیا نا، پھر حال آ گیا، وقت آ گیا. ان ربی راضی ان. اب یہ چونکہ میں لفظ حال بھی بول دیا ہوں تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، نہیں تو بولے حدیث پڑھتے ہیں آپ الگ نکل جاتے ہیں. نہیں، ایسا میں کبھی نہیں کرتا ہوں. کیا کہا علیہ السلام؟ اسخط علی ربی انا ان ربی راضی
انا ان ربی راضی، انا ان ربی راضی، ایک جملہ کافی تھا نا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ یہ 3 جملہ ہے. کیوں کہا؟ اسی کو حال کہتے ہیں، اسی کو وجد کہتے ہیں کہ جب سنا کہ رب کہہ رہا ہے راضی ہو یا نہیں ہو، اس پہ ان کو وجد آ گیا، حال آ گیا، اور کہہ اٹھے رقص کر کے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یہ بات بس یہیں پر ختم.